السلام علیکم، دس از ارم سعید، اور رب کی رحمت کے حوالے سے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اس کے سلسلے میں ایک یہ صحیح حدیث ہے، اس کا ریفرنس ہے سنن ابن ماجہ نمبر 181۔ تو حدیث کی ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ تو اب یہ حدیث اگین بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو میں نے اپنا جب کچھ دن پہلے لائیو کیا تھا تو اس وقت میں نے ایکچولی یہ حدیث اس وقت میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ یہ ابھی میں نے جب اس میں ریسرچ کرنی شروع کی ہے، ایک فرینڈ نے اسی نیت سے مجھے بھیجی کہ پلیز یہ میسج لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں لوگ مایوسی اور رنج اور تکلیف میں بہت اس بری طرح سے مبتلا ہو گئے ہیں کہ مایوسی کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو جب میں نے لائیو کیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے اس لائیو میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اور اگر آپ چاہیں تو وہ ابھی بھی میرے فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو اخذ کر کے کہا تھا کہ یقین کریں، جس وقت حالات تاریک تر ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی مدد قریب تر ہوتی ہے، کیونکہ رب اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو شوق نہیں ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ تکلیف آتی ہے ہماری یا تو کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، ہم نے خود اپنے اوپر کوئی چیز طاری کی ہوتی ہے اور اس میں بھی رب کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ تکلیف میں گناہ جھڑتے ہیں، یا پھر یہ کہ تکلیف آئی ہوئی ہے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے، ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنی ایگوئک اٹیچمنٹ کی وجہ سے اپنے لیے تکلیف کریٹ کر رہے ہیں۔ رب کی مرضی کچھ اور ہے، اور رب کی مرضی میں ہمیشہ مصلحت ہوتی ہے، ہماری بہتری ہوتی ہے، ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اگر کچھ ہمارے سامنے لگتا ہے کہ ٹوٹ رہا ہے، جیسے کچھ تباہ ہو رہا ہے، کوئی سسٹم تباہ ہو رہا ہے لیٹس سے، تو عام طور پہ اس کی جگہ کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ لا رہا ہوتا ہے جو اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی بے وقوفی، اپنی کم عقلی، اپنی کم نظری کی وجہ سے ہم اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جو ہو رہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ جو ہو رہا ہے اس پہ یہ اچھی طرح سے ایمان رکھیں کہ بہتری اسی میں ہے۔ ابھی نظر نہیں آ رہی، ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہماری نظر اس قابل نہیں کہ وہ فیوچر کو دیکھ سکے، لیکن رب کی رحمت اور اس کی جو وزڈم ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ ہم سے کہیں آگے ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس بات پر ایمان کریں۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلیاں دی ہوئی ہیں کہ مشکل وقت میں اے انسان یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں مشکل تو آنی ہے، کبھی اس شکل میں آنی ہے، کبھی اس شکل میں آنی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں مشقت میں پیدا کیا، اس دنیا میں ہم کوئی کھیل تماشا کرنے یا عشر و عیاشی کی زندگی گزارنے یا بغیر کسی سٹرگل کی زندگی گزارنے تو نہیں آیا۔ جب کسی بہت عزیز چیز کے اوپر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو بہت رنج اور تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہمارا ملک ہم سب کو عزیز ہے، اس وقت سب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ حالات پاکستان کے پہلے کبھی نہیں تھے، اکانومی فری فال میں ہے، غربت سے برا حال ہے، ظاہر ہے تکلیف سب کو ہو رہی ہے۔ اب اس تکلیف میں ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ ہم اپنے ایگو سے پوچھیں گے، ہم اپنے برین سے پوچھیں گے، یا ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو نفرت اور غصہ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ کی طرف دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھیں، جہاں پہ اللہ گائیڈنس تو لینی اللہ اور اللہ کی کتاب سے ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، اور جہاں پہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ایک بات سمجھا دی ہے وہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی افلاطون دنیا کا بہترین بھی آ جائے، اس کی بات کو ہم زیرو کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کی نہیں چلنی، نہ میری، نہ آپ کی، نہ کسی افلاطون کی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اس وقت ہنس رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے میں نے ان قریب کتنی بھلائی رکھی ہوئی ہے، اور یہ بندہ مجھ سے ہی مایوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پہ یقین کریں،
انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے اس طرح کے اور میسیجز بھی میں آپ کو فارورڈ کرتی رہوں گی، اپنے پیج پہ لگاتی رہوں گی. آپ لوگ ان کو فارورڈ کیجئے کیونکہ اس وقت یہ ایک نیکی کا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. رائٹ، ہیلپ لیسنس جو فیل ہو رہی ہے کہ کیا کریں، آخر اب کیا کریں، تو پھر یہ کام کریں کہ لوگوں کو امید کی طرف لے کے جائیں. میں آپ کو کوئی تدبیر نہیں بتا سکتی کہ مجھے لوگ میسیجز کر رہے تھے اس دن بھی کہ اچھا پھر آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، اگر ہم ہوپ لیس نہ ہوں تو ہم کیا کریں. میں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اللہ پہ امید رکھیں، اللہ پہ فیتھ ریوائیو کریں. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی 20 نکاتی پلان بنا کے پیش کروں گی کہ کیا کرنا ہے، وہ تو میں نہیں کر سکتی. I am nobody. I'm a nobody. میرے ہاتھ میں نہ کوئی پاور ہے، نہ میں کوئی بہت بڑی کوئی سیاستدان ہوں، نہ میں کوئی کوئی بہت بڑی پلانر ہوں. آپ کو میں اپنی زندگی سے ہی جو میں نے سبق سیکھے ہیں اسی کے اوپر میرا پورا چینل چلتا ہے، میرے پورا پلیٹ فارم چلتا ہے، وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں نے تاریکی بہت دیکھی ہے، میں نے ڈیفیکلٹی بہت دیکھی ہے، ایسی ڈیفیکلٹی کہ جس میں گھٹنوں کے بل گر گئی. کوئی تدبیر، کوئی اس وقت ٹول کام نہیں آیا اور لگتا تھا تباہی ہی تباہی ہے آگے. اس کنڈیشنز میں سے گزار کے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، جن کو میں اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی ہوں، میرے پیارے اللہ نے مجھے سکھایا کہ یہ میں نے تمہیں ڈارک ٹائمز اس لیے دکھائے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ تمہاری لیاقت یا تمہاری تدبیر یا تمہاری کوئی کارکردگی نہیں ہے جس کی وجہ سے زندگی میں تمہاری آسانیاں پیدا ہوں گی، یا تمہیں جو ٹیلنٹس ہیں یا جو بھی ہے، یہ it is nothing because of you. It is only because of me. So never ever forget me. In your good times, in your bad times. Always be grateful to me. Always remember me. میرے ساتھ جڑی رہو، میرے اوپر بھروسہ رکھو اور میرا تشکر ہر حال میں کرو. جب نعمت دوں تب بھی، اور جب چیلنج آئے، سختی آئے تب بھی. جو تشکر انسان سختی کے ٹائم پہ کرتا ہے وہ بہت پاورفل تشکر ہوتا ہے. تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس بات کو سن کے جب میں نے اپنا اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ 14 اگست کے لیے جو ملی نغمہ میں نے لکھا ہے، مٹی کی آواز، جو میرے دل کی بھی آواز ہے، وہ ریلیز کرنا. اور لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں 14 اگست کو. آئی واز انفیوریٹڈ، آئی واز ہرٹ کہ آپ اللہ کی نعمت سے، اتنی بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں ہمارا وطن دیا ہے. ہاں آج کل بہت بحران سے گزر رہے ہیں، بہت اور بھی ایشوز ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. واٹ ایور ڈز ناٹ میٹر کہ آپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو، اس سے آپ منکر ہو جائیں کہ ہم اپنی آزادی کے دن ہم جشن نہیں منائیں گے. جشن نہ منائیں، میں کوئی جشن وشن کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن تشکر ہمارے لیے ضروری ہے. وہ بات یاد کرنا ضروری ہے کہ جو اتنی قربانیاں ہمارے فور فادرز نے دیں، اللہ تعالیٰ تو نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ وطن دیا ہے، بہت مشکلوں سے، بہت قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہم آج بھی تیرے مشکور ہیں. یہ اور ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے. تو ہمیں اس بحران سے نکالے گا. تو انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ سے پھر سے کیا، پہلے سے بھی زیادہ ایک طاقتور اور اسٹرانگ نیشن بنائے گا. شاید ہمارے لیے یہ بحران ضروری تھا تاکہ ہمیں یاد آ سکے کہ ہمارا قبلہ کہاں پر ہے. دیکھیے، میں یہ بات اینڈ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں گی. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن ان فیتھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو آپ سوچئے کہ ایک ینگ فلیجلنگ کمیونٹی تھی مسلمانوں کی، ایک بالکل ینگ نیشن تھی، اور ابھی تو وہ اپنی انفنسی کی سٹیج پہ تھی. اور صحابہ کرام کی تمام تر آف کورس جو ایسوسیشن تھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی وہ تھے جن کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، جبریل امین ان کے پاس آتے تھے. کتنا بھروسہ ہوگا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور کتنا حوصلہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ظاہر ہے ہل گئے سارے. اچھے بڑے صحابہ جو بہت مضبوط صحابہ تھے وہ بھی ہل گئے. اور اس عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج کی شدت سے، صدمے کی شدت سے انہوں نے اپنی تلوار نکال لی کہ اب جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن کلا کما کر دوں گا. اور اس عالم میں جو وزڈم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور دوستی میں بہت قریب تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پہلے خلیفہ. انہوں نے اٹھ کے کتنے دیکھیں وزڈم کی بات کی. انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جن کا ایمان، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ جن کا ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو جان لیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ آج بھی قائم و دائم ہے اور رہے گا. اور اس بات پہ اچانک ظاہر ہے حضرت عمر بھی کوئی چھوٹے لیول کے صحابی تو نہیں تھے. امیڈیٹلی ہی ریئلائزڈ، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ظاہر ہے تکلیف تو تھی، بٹ ہی پٹ ہز سورڈ ڈاؤن. This is the message that I am giving to you. We are Muslims. Our faith is rooted in Allah and Allah only. And Allah will make the ways and Allah will find the paths and Allah will give us relief, inshallah, whenever He feels that the time is right. Until then, our job is to have faith in Allah and Allah only. Thank you so much for listening. Please spread this message so other people that are feeling hopeless or down can feel some reprieve, and may Allah Ta'ala keep our iman safe and revive our iman back in Allah Ta'ala, and may we unite as a nation. Ameen.